بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ تمام احباب کو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سیکریٹریٹ میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس کی ایک غرض تھی کہ 22 مئی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کراچی تا اسلام آباد پاکستان بچاؤ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں اور حالیہ ملک کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں قبل ایک گستاخیوں کی لہر دوڑی، جس میں کچھ خواتین و مرد حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ الحمدللہ وہ اس کے اوپر تحریک لبیک نے عملی کام کیا اور ان لوگوں کو پابند سلاسل کروایا اور ان کے اوپر FIRs کروائی، اور ملک کے اندر جو اب اس وقت مہنگائی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، گیس کے بلوں میں اور میٹرز کے اندر جو اضافی چارج اور بجلی کے یونٹس کی جو مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے چکی کے پاٹوں میں پسنے پر، اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا احتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا شٹر ڈاؤن کی صورت میں، پھر احتجاج پریس کلبز کے باہر احتجاج کی صورت میں۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے 11 فروری کی کال دی، لیکن وہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کہ اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں، تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو۔ اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افراتفری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اژدہام آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے، نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی و ذاتی وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں۔ وہ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر، منشیات کے کیس کے اندر، اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیہ کے خلاف ہو، اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ لیکن جو PTI کی قیادت نے اور PTI کے رہنماؤں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا، چیزوں کے ساتھ کیا، روڈوں کے ساتھ کیا، ہم اس سے زیادہ مخالف ہیں۔ اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، احتجاج بھی ہوئی، لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے، لیکن آج بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نظریاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی۔ وہ اگرچہ سیاسی بات ہو، وہ اگرچہ نظریاتی بات ہو، یا پاکستان کی اساس کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی۔ اور اس کے بعد PTI کے کارکنان اور ذمہ داران کو ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے۔ اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا اس نے مارشل لا کے ذریعے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحائی۔ قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے، اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، اٹھائی اور ان چوروں کے خلاف ہوں، تو عمران خان کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر، اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے، اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے۔ لیکن صاحب ظاہرہ ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا۔ پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ
اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹیل ملوں تک لے گئے, پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا, اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے, لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا, لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا. اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کیا, سڑکیں بند کرتے ہیں, دھرنے بند کرتے ہیں. تحریک لبیک نے کبھی بھی ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ناموس رسالت کے لیے احتجاج, ختم نبوت کے لیے احتجاج, پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج, پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی. قوم کے لیے, ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے. لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے, اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے. اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورٹس کی بات کی جا رہی ہے, یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے. یہ آرمی کورٹس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا. جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کورٹس کہاں تھے؟ یہ سویلینز کا مسئلہ ہے, اس کو پاکستان کے کورٹوں کے سپرد کرنا چاہیے. ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے. ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے, اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے. اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں. پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کی بنیاد کہاں ہے؟ پاکستان کا آئین کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند, اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے. ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے, وہ قیادت ہو, وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے, ان کو پکڑیں, ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑیں, لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بددل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں. یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں, اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے, خدا نہ خواستہ کہ اب بلوچستان میں افراتفری پھیلی, پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا, اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی, اور ایک ملک کے خلاف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم جن سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں, ان کا ٹرائل کریں, ان کو کورٹس میں لائیں, ان کو جناب سزا دیں, لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا, یہ اس کے ہم مکمل خلاف ہیں. کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے, گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے, بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے, خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے, اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے, صحت کو کیا دینی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی تا اسلام آباد مارچ کرے گی, اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی. رضوی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہیں, جی, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 144 لگی ہے اور سرکاری مشینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کرے گی. دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک, آپ کی اسلام آباد میں لگی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدت میں خاتون سے شادی کر لیتا ہے, اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں, اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے, اس حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان سے آ کر سمجھا سکتے ہیں. صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے, یا اس کو صرف اسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا, کیا کہیں؟ دیکھیں
तहरीक लब्बैक ये समझती है कि मुल्क में हर वक्त तो नहीं 144 लग सकती ना, मुल्क में वो वक्ती तौर पर लगाई गई है और पहले भी लगती रही हैं कुछ दिन के लिए, तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं हमारे इस्लामाबाद पहुंचने तक, और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से दफ़ा 144 को बरकरार रखा जाए। जनरल इलेक्शन को भी आपने अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया है, क्या आप ये भी चाहते हैं, डिमांड है आपकी जनरल इलेक्शन के हवाले से भी? जनरल इलेक्शन के हवाले से हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन इकट्ठे हों और अपने वक्त पर हों। जब इंशाल्लाह ये इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा आप साहब ये बताइए एक शख्स झूठा हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जानी भी हो और गैरुल्लाह को सजदे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म है जिनका आप नाम लें। उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के ज़रिए रिहा करवा कर फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उसने करतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसके ज़ाती मामलात है ना, ज़ाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं कर पार्टी है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया। उसके तनासुब पे अब जो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी, आपको क्या लग रहा है ये मगाफाती अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज़ का जिस बात का इल्ज़ाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फ़ौज मुखालिफ है, ये रियासत मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्ज़ाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा। तो इक़्तिदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक़्तिदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। साहब आपने ये कौन सा काम से अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी जो है वही कौन सा काम हो गया कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो भी कराची से? भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। बिजली की जी अब तो कम कर दे। नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपये 25 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये कम कर देना, 20 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपये थी, आज 270 रुपये है। आप ये देखें, ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 या 15 रुपये कम थी जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपये कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फ़ौरन 10 रुपये 5 रुपये कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपये बढ़ा दें। अच्छा हमेशा बताइएगा, कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जा रहा है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी पुराने जो आपने देखा फ्रांस के वाक़ये को बड़ा खतरनाक, उसके बाद वाक़ई हुए, इंडिया में वाक़ई हुआ और भी वाक़ई हुआ, सूडान में भी वाक़ई हुआ। उस तरह धरने नहीं दिए थे, उसमें सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने वो जारी की। तो क्या वजूहात थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मज़ामत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है। उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलेशन बन सकती है। खाली हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लीवीज और ड्यूटीज वगैरह, तो जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आपका ये एहतजाज बेमाने रहेगा इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो
ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم نے فارمولہ دیا, ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں, بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں, بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں. اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے. اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں, ہم سے کوئی بات کر لیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا, ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں, کیا نام ہے اس کا, کمیشن لیں پر لیٹر, اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں, ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے, ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں, تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں. لاہور میں زمان پارک کو بند کیا ہے, لاہور والے پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی, ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم تو پاکستان کے لیے نکلے. سمجھتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا, اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. لگتا ہے کہ جو ہے احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, ان پہ عمل ہوگا, جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, لیکن ان کے ساتھ تو کوئی یہ تو دوہرا قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے, اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے. تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا, کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے جو دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا. جی ہمارا روٹ پلان موجود ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی, اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں جی بی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے. اپنی بات یہ مارچ جو آپ کر رہے ہیں اس میں باقی جماعتوں بھی آپ شامل کریں گے یا صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے؟ آپ کا اپنا کیا پروگرام ہے؟ جی اب تک تو تحریک لبیک کے زیر تمام ہی ہے. صاحب آپ کے جو مطالبات ہیں وہ صرف مہنگائی تک محدود ہے یا الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بس الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی, اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے. سر لاسٹ کوسچن عرفان نذیر صاحب. عرفان صاحب لاسٹ کوسچن. اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخ زیتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعاون چاہتی ہے, تو کیا آپ لانگ بات کے ذریعے جو عمران خان کا یہ ایک ہے انتشار, اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم ہرگز اس کسی کی مدد نہیں کریں گے جس کا آئینی حق پاکستان میں اپنی حدود سے باہر جاتا ہے. ہم ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی مدد کریں گے. پاکستان کے لیے ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے, ہماری جان کی ضرورت ہوگی, مال کی ضرورت ہوگی, ہم دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی حدود یہ ہے کہ آپ بارڈروں پر جائیں اور اپنا کام کریں اور بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اور دوسری بات رہی کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو جس پاکستان کے خلاف تم اس طرف جا رہے ہو اس کی بقا بھی جناب خطرے میں چلی جائے. تو اپنی سیاست کرنی ہے, اپنی چیزیں کرنی ہے, اپنی حدود کو نہ پھیلاؤ, اپنے اور پرائے کی تمیز کو ختم نہ کرو. اپنی لڑائی کو اگر لڑنا ہے تو اپنے کندھوں پر لڑو, نہ کہ قوم کے بچوں کے استعمال کر کے. جتنی بھی مذہبی جماعتیں جب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ان کا ووٹ بینک کبھی بھی ان کے
जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने में मददगार साबित नहीं होता, उसके कंपैरेटिव में साबित होता है कि कोई ना कोई पार्टी हरवा दी जाती है या उसकी कहीं पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो आपके साथ खास तौर पर ये मामला है कि आपके कैंडिडेट 10,000 या 11,000 या 12,000 का वोट बैंक लेके दूसरी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट होते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टम में आने के लिए क्या प्ले आपके पास प्ले किया, आपके पास माइंड किया है कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट, तो वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है, तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है, वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को मुखलिस लीडर मिलें और इनकी बात समझने वाले और कौम के अंदर से लोग मिलें। बहुत शुक्रिया।